پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی افسر کو پیش کی گئی۔ فوجی افسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی افسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی افسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کے رہنما تشریف فرما تھے اور انہوں نے فوجی افسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کریں۔ آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں؟ فوجی افسر کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ پی چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پہ مرزے کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے۔ مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید تشریف لائے۔ ان کی بڑی شہرت تھی اور یہ فوجی افسر اس خیال سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی افسر نے اپنا ماجرا بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے، استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلا دیا۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی؟ جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ مولانا نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان کہ مولوی ہی بتائے گا اصل رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا نے کہا جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں کامل یقین ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہیں اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے، اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی افسر جھوم اٹھا، دلیل سن کر مولانا سے لپٹ گیا، اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قادیانی فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔